ایک دفعہ سقراط اپنے شاگرد کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے جا رہے تھے کہ اچانک ہی ایک آدمی سامنے آیا اور سقراط کو برا بھلا کہنے لگا۔ وہ آدمی غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ سقراط اس آدمی کی باتوں کا کوئی بھی جواب دیے بغیر مسکراتے ہوئے اس کے پاس سے گزر گیا۔ سقراط کو مسکراتے دیکھ کر وہ آدمی اور غصے میں آ گیا اور سقراط کو گالیاں نکالنے لگا۔ اس کے خاندان کو بھی برا بھلا کہنے لگا۔ یہ سب ہونے کے باوجود بھی سقراط مسکراتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ میری باتوں کا سقراط پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے ان کے راستے سے ہٹ گیا۔ اس آدمی کے جاتے ہی شاگرد نے سقراط سے پوچھا، کیا آپ نے اس آدمی کی باتوں کا کوئی جواب کیوں نہیں دیا اور آپ مسکراتے رہے؟ کیا آپ کو اس کی کوئی بات بری نہیں لگی؟ کیا آپ کو اس کی کسی بھی بات پر دکھ نہیں ہوا؟ سقراط نے شاگرد کی طرف ایک نظر دیکھا، لیکن اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ شاگرد خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ دونوں چلتے چلتے سقراط کے گھر تک پہنچ گئے۔ شاگرد کو باہر رکنے کا اشارہ کر کے سقراط اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپسی آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک میلا سا بدبودار تولیہ اور کچھ کپڑے تھے جو لگتا تھا کہ کسی کچرے کے ڈرم سے نکالے گئے ہیں۔ سقراط نے وہ تولیہ شاگرد کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا، یہ لو اور اسے اپنا ہاتھ منہ صاف کر لو۔ یہ کپڑے پہن لو۔ ان کپڑوں سے تو انتہائی گندی بدبو آ رہی تھی۔ شاگرد نے انہیں ہاتھ میں لیتے ہی دور پھینک دیا۔ میں انہیں کیسے پہن سکتا ہوں؟ یہ تو انتہائی گندے اور بدبودار ہے۔ تو سقراط نے کہا کہ جس طرح تم ان میلے بدبودار کپڑوں کو قبول نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح میں بھی کسی کے بدبودار الفاظ کو کیوں قبول کروں؟ اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے آپ کو برا بھلا کہتا ہے اور آپ اس کی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے کام کو چھوڑ کر اس کی ان فضول باتوں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، ان پر غصہ کرنے لگتے ہیں، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اپنے اچھے اور صاف ستھرے کپڑے اتار کر کسی کے دیے ہوئے میلے کچلے بدبودار کپڑے پہن لیے ہوں۔ ایسے لوگ کوڑے کے ڈرم کی طرح ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں، فرسٹریٹڈ زمانے کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی نہ کسی پر تو انہیں اپنی فرسٹریشن نکالنی ہوتی ہے، اپنا کچرا کسی کے اوپر پھینکنا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ ایسے لوگوں کا شکار ہرگز نہ بنیں۔ اگر کوئی کوڑے کا ڈرم آپ کو نظر آئے تو اسے بچ بچا کر مسکراتے ہوئے اس کے پاس سے گزر جائیں۔ کسی کی بھی غلط بات پر ہمیں خود کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بننا چاہیے کہ کوئی جب مرضی سے آ کر ہمیں غصہ دلا جائے۔ ہمارے دل اور دماغ پر صرف ہمارا ہی کنٹرول ہونا چاہیے۔